پلیز مجھے جلدی سے پریگننٹ کر دیں۔ ممانی جان کہتی ہیں کھانا تبھی ملے گا جب میں انہیں وارث دوں گی۔ اس معصوم یتیم لڑکی کی بات سن کر ارحم کہنے لگا، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، تمہیں پریگننٹ کرنا تو دور کی بات، میں تمہیں کس تک نہیں کر سکتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ روبی روتی بھی کہنے لگی، نہیں آپ مجھے بتائیں، میں سب کروں گی، مگر اب ممانی جان کی مار نہیں کھانے۔ نانا جان کی انوکھی وصیت تھی کہ جائیداد معذور ارحم اور اس کے بچے کے نام ہوگی۔ وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، مگر ایک رات کوئی روبی کمرے میں آیا۔ جب اس کی ڈیٹ مس ہوئی تو وہ ارحم کو بتانے لگی، مگر ارحم آگ بگولا ہو کر بولا کہ میں تو باپ بننے کی صلاحیت کھو چکا ہوں۔ ایک الموہی، تیری شادی کو 3 مہینے ہو چکے مگر ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ بیٹھی بیٹھی منہ کیا دیکھ رہی ہے، تیرے ہاتھ کام نہیں کرتے کیا؟ میں تجھے بتا رہی ہوں، اب اگر 1 مہینے کے اندر اندر مجھے میرے وارث سے خوشخبری نہ ملی تو تیرا دانا پانی اس گھر سے بند، سمجھی تو؟ اس نے معصوم چہرے پر سجائے آنکھوں میں آنسو لیے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا، اور آج خدا کی دین تھی۔ اور پھر نجمہ بیگم بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی قابل نہیں ہے، اس کے باوجود روبی پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ وہ یتیم مسکین اور بے گناہ ہوتے ہوئے نہ کرتا گناہ کی سزا بھگت رہی تھی۔ ممانی جان، آپ جانتی ہیں اس معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ اگر آپ کو اپنے والد کی اتنی شدید خواہش ہے تو آپ ارحم سے چھپ کر بے غیرت، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھے اس گھر میں کیوں لے کر آئی تھی؟ تاکہ تو مجھے وارث پیدا کر کے دے سکے، اور تو ہے کہ مجھے باتیں سنا رہی ہے؟ کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ سے ٹانگیں ہی تو کام نہیں کرتی ہیں۔ مگر وہ معصوم ممانی جان کی جاہل دماغ کو کیا سمجھاتی ہے کہ ان کے بیٹے نے وارث پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، آج تک اسے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تیری، بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، سارا پر پرزے نکل آئے ہیں تجھے۔ نجمہ بیگم نے روبی کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، اور وہ چہرے پر ہاتھ رکھے صرف اتنا دیکھتی رہ گئی کہ آخر اس کا قصور کہاں پر ہے۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے سے منسلک اسٹڈی روم سے ارحم باہر نکلا تو سامنے روبی کو روتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن آج سے پہلے اس نے کبھی روبی سے کوئی بات نہیں کی تھی، تو اب بھی بات کرنے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ روبی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، مگر وہ خاموش رہا اور اپنی ویل چیئر چلاتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا۔ وہ جو دروازے کے ساتھ لگی رو رہی تھی، ارحم کی تیاری دیکھ کر مزید سلگ اٹھی۔ کیا قصور ہے میرا؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ ارحم شیشے سے روبی کی طرف دیکھنے لگا۔ آج سے پہلے کبھی روبی نے اس لہجے میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بس روبی کا جائزہ لے رہا تھا، جس کی ناک رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی گال پکڑتے ہوئے ارحم کے قریب آئی اور اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ پلیز مجھے جلدی سے پریگننٹ کرتے ہیں۔ ممانی جان کہتی ہے کہ کھانا تبھی ملے گا جب میں انہیں وارث دوں گی، یہ سب کچھ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ میں مزید ممانی جان کی باتیں نہیں سن سکتی اور نہ ہی ان کی مار کھا سکتی ہوں۔ اس معصوم یتیم لڑکی کی بات سن کر ارحم نے جھٹکے سے روبی کی طرف دیکھا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ روبی سے یہ بات کہے گی۔ تبھی وہ نظریں چراتا ہوا کہنے لگا، میری ٹانگیں کام نہیں کرتی، تمہیں پریگننٹ کرنا دور کی بات، میں تمہیں کس تک نہیں کر سکتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے تو شادی سے پہلے سنا تھا کہ سب کچھ مرد ہی کرتے ہیں اور عورتوں خاموشی سے ان کی منمانی برداشت کرتی ہے، مگر آپ مجھے صاف انکار کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، 3 مہینے ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، مگر آج تک آپ نے مجھے جی بھر کے دیکھا تک نہیں۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں پرکشش نہیں؟ روبی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو پھر جب آپ کو مجھ سے بچہ پیدا ہی نہیں کرنا تھا، آپ کو میرے قریب ہی نہیں آنا تھا، تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ تو سب جانتے تھے نا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کسی قابل نہیں، تو پھر کیوں مجھے جہنم میں گھسیٹا؟ تائی جان کے پاس جیسے بھی تھے، کم از کم اس روز کی ایسی دور تھی، وہاں سے بھی ان کی مار برداشت کرنی پڑتی تھی، مگر یہاں 5 منٹ کے تانے، بدکرداری کے الزامات اور سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر اب بس بہت ہو گیا، میں اب مزید اور کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ روبی روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آپ مجھے بتائیں، میں سب کروں گی، مگر اب ممانی جان کی مار نہیں کھائی جاتی۔ نانا جان کی انوکھی وصیت تھی کہ دادا جان معذور اور ارحم اس کے بچے کے نام ہو کے، وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنا دوپٹہ اتارتی ارحم کے پاس آئی تو ارحم ایک دم چیخ اٹھا، دور رہو مجھ سے، تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ اور تم بار بار مجھے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ سب دکھا کر مجھے نیچے دکھانا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ ارحم خدا کری میرے ساتھ دیں، اب تو مجھے بھی بچے کی خواہش ہونے لگی ہے۔
حرم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور روبی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حرم سے ایسی خواہش کر رہی ہے جو وہ پوری نہیں کر سکتا، مگر وہ اپنے گھر والوں سے بھی تو یہ بات نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ سب کچھ کتنی دیر تک برداشت کرتی رہتی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے وارث نہیں چاہتے تو آج کے بعد آپ الگ کمرے میں سوئیں گے اور میں الگ، ویسے بھی ہم لوگ ایک بستر پہ تو سوتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہی سو جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حرم نے اتنا کہتے ہی چہرہ موڑ لیا۔ دن سے ہی گزر رہے تھے، وہ ہر روز نجمہ بیگم کی مار برداشت کرتی، ان کی جھٹکیاں برداشت کرتی، مگر خاموش رہتی، کیونکہ اس کے پاس خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ روبی کے والدین بہت امیر تھے، روبی بھی اپنے والدین کے سر پہ راج کرتی تھی، مگر قسمت نے ایک ہی دفعہ میں ایسی پلٹی کھائی کہ روبی بے یار و مددگار ہو گئی۔ اب اس کے پاس نہ تو گھر تھا، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ تایا سلیم نے دھوکے سے روبی کے والدین کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تھی۔ روبی کے والد کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ پریشان کے حال میں گاؤں سے شہر جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ روبی پر وہ دن کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا۔ وہ دن رات ہوتی تھی، روبی کی تائی اور اس پر ترس کھا کر اسے گھر لے آئی، مگر یہ صرف دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر تھا۔ وہ سارا دن روبی سے پورے گھر کے کام کرواتی۔ تائی فضیلہ کی وہ 3 بیٹیاں تھیں، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کروایا تھا۔ کوئی تہوار ہوتا یا کسی کے گھر جانا ہوتا تو روبی کو تائی کی بیٹیوں کے پرانے کپڑے پہننے پڑتے، جن پر کہیں پیون لگا ہوتا تو کہیں سے ادھڑا ہوتا، مگر وہ خاموشی سے یہ سب کچھ بھی برداشت کر رہی تھی، اس آس پر کہ شاید اس کی زندگی میں بھی کبھی روشنی آئے گی۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ یہ گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ بدلے گا نہیں، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور روبی کو اپنی تائی کے گھر آتے ہوئے 5 سال ہو گئے۔ فضیلت بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا جو ہر وقت روبی پر بری نظر رکھتا۔ روبی جانتی تھی کہ وہ اس پر بری نظر رکھے ہوئے ہے، مگر خوف کے مارے وہ اپنی تائی سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز فضیلت بیگم کا بیٹا روبی کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے ہراساں کرنا چاہا، مگر روبی کے چیخنے چلانے پر جب فضیلت بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ بابر صاحب کمرے میں داخل ہوتے، فضیلت بیگم نے روبی کی درگت بنا دی۔ بدبخت لڑکی، تجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس لیے نہیں کہ تو میرے گھر میں ہی یہ سب بھول کھلاتی پھرے۔ نہیں تایا جان، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں سے بہت عرصے سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ شاہ رخ مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے اور ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر میں خوفزدہ تھی آپ لوگ کہیں میری باتوں کا برا نہ مانے اور مجھے غلط نہ سمجھے، اس لیے میں خاموش رہی۔ مگر آج اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، آج میں 1 منٹ کے لیے خاموش نہیں رہوں گی۔ اونچی آواز میں چیخ رہی تھی جب فضیلت بیگم آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم میرے بیٹے پر الزام لگاؤ؟ میرا بیٹا اتنا نیک اور شریف ہے، اس کی اپنی 3 بہنیں ہیں، وہ بھلا تم پر کیوں نظر رکھے گا؟ بہنوں والے بھائی دوسری لڑکیوں پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ پورا محلہ میرے بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکا، اس کے کردار کی گواہی دینے کو تیار ہے، اور تم میرے بیٹے پر مسلسل الزام لگا رہی ہو۔ تایا جان، میرا یقین کریں، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں بھلا کیوں؟ ہاں، بھلا کیوں؟ کیونکہ تم ہماری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں لگا ہوگا کہ تم میرے بیٹے کو پھنسا لو گی اپنے جال میں اور اپنے دھوکے سے ہم سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لو گی۔ تمہارا تو کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا، میں اب مزید تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بھی جوان بیٹیاں ہیں، کل کو تم سے سیکھ کر وہ بھی یہی سب کچھ کرنے لگیں گی تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ تمہارا بہت غلط اثر پڑا ہے میری بیٹیوں پر، اس لیے میں اب مزید تمہیں یہاں پر نہیں رکھنے دوں گی۔ تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہو۔ مگر تائی جان، میں کہاں جاؤں گی؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میری بلا سے جہاں جاؤ، مگر اس گھر میں اب مزید تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فضیلت بیگم نے روبی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ روبی، جو اس سب کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اچانک سے ہوش کی دنیا سے واپس لوٹی۔ تایا جان، خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالے۔ تایا جان، آپ تائی جان کو سمجھائیں نا۔ وہ مسلسل کمرے سے باہر کھڑی رو رہی تھی اور منت سماجت کر رہی تھی۔ رات کا آدھا پہر تھا۔ فضیلت بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگی۔ بابر صاحب دور سے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بیگم، آج کی رات اسے یہ رہنے دو، کل میں اسے اس کے ننیال چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، میں ہرگز اس کو اپنے گھر سے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ابھی ہری سیوک یہاں سے جائے گی اور میں کچھ نہیں سنوں گی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل مت بنو، جوان بیٹی ہے، گھر سے اس وقت باہر نکالیں گے تو گلیوں میں ہزار طرح کے لوگ چلتے پھرتے ہیں، کل آنکھوں سے کچھ ہو گیا تو میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی ضد کر رہے ہیں تو آج یہ ٹی وی لاؤنج میں ہی سوئے گی۔
میں اسے کسی بھی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس وقت روبی کے لیے یہی بہت بڑی غنیمت تھی کہ اسے گھر میں جگہ مل رہی تھی، پھر چاہے وہ چھوٹے سے اسٹور روم میں ہی کیوں نہ سو جاتی، اسے صبر کرنا ہی پڑتا۔ اگلی صبح ہوتے ہی بابر صاحب اسے ارم کے گھر لے آئے۔ ارم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، صرف والدہ اور روبی کے نانا زندہ تھے۔ نانا اکبر کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ روبی روتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ نانا جان، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی یہ حالت؟ اماں، ابا، سب کچھ ایسا کیوں ہونا تھا؟ اکبر صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روبی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر نجمہ بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ نجمہ، تم نے آج تک جو کہا میں نے وہی کیا۔ میں نے آج تک تمہاری بات نہیں ٹالی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی کو اپنے گھر کی بہو بنا لو۔ تمہارا بیٹا بھی معذور ہے، کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، اور تم کتنے ہی رشتے دے چکی ہو، مگر ارم کی معذوری کی وجہ سے کوئی بھی اس رشتے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وصیت بھی میں کر چکا ہوں کہ میری ساری جائیداد ارم کو اس وقت ملے گی جب وہ ایک وارث پیدا کرے گا۔ روبی، کیا تم میرے ارم سے شادی کرو گی؟ اس وقت روبی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اپنے نانا جان کو کیا جواب دے۔ وہ خاموش بت بنی بیٹھی تھی۔ نانا جان، مگر میں کیسے؟ دیکھو میری بچی، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں ارم سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ تم یہاں کبھی نہیں رہ پاؤ گی۔ آج میں زندہ ہوں تو تمہارے سہارا دے رہا ہوں، کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی تم؟ کہاں جاؤ گی؟ کہاں سچ پاؤ گی؟ اس گھر کے علاوہ تو تمہارا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ روبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی زندگی فیصلے کس قدر غلط اور جلد بازی میں ہو رہے تھے۔ روبی جو کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتی تھی، آج ہر فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا رہی تھی۔ آج اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ماں باپ کے بغیر رہنا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنے میں، اور وہ کر رہی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ارم اور روبی کا نکاح ہو گیا۔ ارم نے ابھی تک روبی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ارم کے گھر آیا کرتی تھی، مگر ایک حادثے نے ارم کی ٹانگیں چھین لی تو ارم نے خود کو وہ کمرے میں بند کر لیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا یا پھر کسی نہ کسی پر چیختا رہتا، اور یہ حادثہ اس کے ساتھ بہت عرصے پہلے پیش آیا تھا۔ روبی کے والدین کی پسند کی شادی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے والدین کبھی اکبر صاحب سے ملنے نہیں آئے تھے۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ایک تکلیف تھی کہ اس کی شادی ایک معذور شخص سے کر دی گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جائے گی جو ٹانگوں سے چل بھی نہیں سکتا، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا۔ یہ دکھ روبی کے لیے بہت بڑا تھا۔ یہ حقیقت قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ شادی بیاہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی اور عمر بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ارم دیکھنے میں کیسا ہے۔ ارم 2 بھائی تھے۔ اسے اپنے نانا سے اس بات کا بھی شکوہ تھا کہ انہوں نے کس بات کا بدلہ لیا اس سے۔ وہ چاہتے تو اپنے دوسرے نواز سے بھی روبی کی شادی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک اپاہج اور معذور انسان سے شادی کی تاکہ ساری زندگی کو روتی تڑپتی رہے۔ وہ ساری رات کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر ارم کو کمرے میں نہیں جانا تھا۔ وہ نہیں گیا۔ وہ ساری رات دوسرے کمرے میں سگریٹ پیتا رہا اور گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں وہ سفید رنگ کا لمبا فراک پہنے لمبے گھنے بال کھولے گھاس پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ آج ان کی شادی کا دوسرا دن تھا، مگر ابھی تک ارم روبی کے سامنے نہیں گیا تھا۔ تبھی ایک گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر سے رحیم نکلا، جس کی نگاہ سیدھی روبی پر پڑی جو من موجی میں گھوم رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ ارم دور سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ رحیم اپنی شاہانہ چال چلتے ہوئے روبی کے پاس گیا اور سیدھا اس سے سوال کیا۔ وہ جو اپنے خیالات میں گم تھی، کسی مرد کی آواز سن کر ایک دم چونک اٹھی۔ رحیم ہو بہو ارم جیسا تھا، مگر ابھی تک روبی نے ارم کو نہیں دیکھا تھا تو رحیم کو کیسے پہچانتی؟ میں ارم کی بیوی ہوں۔ رحیم کچھ دیر روبی کو دیکھتا رہا اور پھر تبھی رحیم کو کہہ بلند ہوا، کیا واقعی تم اس معذور کی بیوی ہو؟ بہت غلط ہوا تمہارے ساتھ۔ تم اتنی خوبصورت، حسین اور جوان، اور بیوی اس معذور کی؟ ویسے کیسا محسوس کر رہی ہو اپنے معذور شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ میرے شوہر ہے، میرے لیے باعث عزت ہے، باعث احترام ہے، اور وہ جیسے بھی ہیں۔ آپ خود ہی کون ہیں مجھ سے ایسے سوال کرنے والے؟ ارے بھابھی فکر مت کریں، میں آپ کا چھوٹا دیور ہوں، میں تو بس آپ کی فکر میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی گزاریں اس معذور کے ساتھ، ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، وہ تو آپ کو جسمانی سکون بھی نہیں دے سکتا۔ روبی کا چہرہ لال گلال ہوا تھا، اسے راہیم سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ ایسی بے باک بات کرے گا۔ وہ غصے میں سر جھکائے گھر کے اندر آ گئی تھی اور ارم کھڑکی میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ کافی غصے میں آیا، مگر روبی کا جلدی سے راہیم کو دیکھ کر سر پہ دوپٹہ لینا اور پھر اس کو جواب دے کر گھر سے اندر آنا ارم کو سکون پہنچا گیا۔ ارم بیٹا تم کب تک اس طرح کمرے میں بند رہو گے؟ تمہاری بیوی ہے وہ، میں نے اسے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں باندھا کہ تم اسے تنہا چھوڑ دو یا بے یار و مددگار۔ دادا جان آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر اس بیچاری کا کیا قصور؟ آپ نے مجھ معذور کے ساتھ کس طرح اس کو باندھ دیا؟ میرے بچے وہ بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پوری بھروسہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہوگی۔ دادا جان پھپھو گھر سے بھاگ گئی تھی، شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں، اور بیٹی تو ان کی ہے۔ کل کو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی تو کیا کر لوں گا میں تو خود سے بیزار ہوں، اس کو کس طرح سنبھالوں گا؟ نہیں ارم، میری بیٹی سے غلطی ضرور ہوئی، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اسے شوہر اچھا ملا۔ اس نے جو فیصلہ لیا وہ یقیناً میرے فیصلے سے بہترین فیصلہ تھا۔ میں اس کی بیٹی کے لیے فیصلہ تو کر چکا، لیکن مگر مجھے شرمندہ مت کرنا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ روبی ساری زندگی میرے فیصلے پر روتی رہے۔ تم اسے اپناؤ، اسے اپنے دل میں جگہ دو، اپنے کمرے میں جگہ دو، اپنی زندگی میں جگہ دو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی۔ اور ہم نے گہرا سانس لیا اور پھر سانس ہوا کے سپرد کر دیا۔ دادا جان مجھے فکر ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ نے کتنی بڑی ذمہ داری مجھ اپائش پر ڈال دی۔ میں تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ بس بہت ہو گیا، میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی، اب اور نہیں۔ میں نے تمہیں آخری مرتبہ کہہ دیا کہ روبی کو اپنی زندگی میں جگہ دو، اسے کچھ حوصلہ دو، وہ دیکھنا تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ میری آخری خواہش پوری کر دو، میں اب سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ دادا جان خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میرا حوصلہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ آپ آخر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بس یہی سمجھ لو کہ میں تم سے گارنٹی لیتا ہوں کہ تم میری نمازی کا خیال رکھو گے۔ میں شادی کرنے کو اس کی راہیم کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، مگر راہیم میری بیٹی کی زندگی اجاڑ دیتا ہے، مگر تم میری نمازی کی زندگی سنوار سکتے ہو۔ بولو میری بات کا پاس رکھو گے، میرا مان تو نہیں توڑو گے؟ دادا جان آپ کو حکم سراخوں پر، آپ جس طرح کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ میں آج ہی روبی کو اپنے کمرے میں لے آؤں گا، مگر اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت ضرور ہے۔ میں ایک دم سے اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے لے لو وقت، مگر میری زندگی میں ہی مجھے اتنی تسلی دے دو نہ کہ میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ اتنا کہتے ہی اکبر صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ارم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلے بھی اس کے کمرے میں سب آئے تھے، مگر یہ دستک وہ دستک نہیں تھی۔ انجان دستک پر اس کا دل دھڑکا، اس نے جلدی سے اپنی ٹانگوں پر چادر اڑی اور گہرا سانس لیتے ہوئے کانپ لی۔ کوئی آواز میں دروازے کے باہر کھڑے وجود کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تبھی سلیقے سے سر پہ دوپٹہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی سلام کیا۔ ارم تو اس کو اتنے قریب سے دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ روبی بے حد خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، لمبے گھنے بال اور جو دوپٹے سے باہر جھانک رہی تھی، نیلی آنکھوں میں لگا گہرا کاجل، صدبہ ناک، باریک گلابی ہونٹ اور پتلی سی کمر، وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں تو ارم کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ اسی لمحے اپنے دل روبی کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ وہ دل پھینک انسان نہیں تھا، مگر اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ اپنی محبت کو تسلیم کر چکا تھا۔ شاید نگاہ میں وہ طاقت تھی کہ اسے اپنی محبت تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہیں پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جائیں۔ سنجیدگی سے روبی کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ نانا جان کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا خیال رکھوں۔ بیوی ہیں آپ میری، کیئر ٹیکر نہیں، اس لیے بیویوں والے کام کریں۔ روبی کا چہرہ مسیح جھک گیا، اسے نہ جانے کیوں ارم سے بہت شرم آ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں کس حالت میں ہوں، اس کے باوجود آپ نے اس نکاح کے لیے ہاں کیوں بھری؟
اور جو صوفے پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی حرم کے پہلے سوال پر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر نظر جھکا گئی۔ میں نے یہ شادی نانا جان کے کہنے پر کی ہے، انہوں نے یقیناً میرے لیے اچھا فیصلہ لیا ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا، میں تمہیں ساری زندگی خوش نہ رکھ پایا تو پھر میرا نصیب، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ یہ باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ حرم مسلسل اسے باز پرس کر رہا تھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس رشتے کو دل و جان سے نبھا سکوں۔ کیا واقعی اس اپائش کے ساتھ آپ ساری زندگی دل و جان سے نبھا سکیں گی؟ آپ بار بار اپنے آپ کو اپائش اور معذور کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کہہ۔ دیکھیں، میں حقیقت پسند ہوں، خوابوں میں رہنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے، اسی لیے آپ بھی خوابوں سے باہر نکل آئیں۔ روبی کو جتنا یہ رشتہ آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خاموش اختیار کر لی، کیونکہ ابھی وہ کچھ بھی کہہ کر اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ حرم کا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے اور اسے سمیٹنے میں اس شاید ساری زندگی لگ جائے یا پھر کچھ عرصہ۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اکبر صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ روبی کا جو ان کا آخری سہارا تھا جو بھی ختم ہو گیا۔ رونے کی وجہ سے اس کی نیلی آنکھیں سو چکی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے تو یہ تک نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہوا۔ وہ سب مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی تھی۔ حرم کی نگاہ روبی کے ہٹنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مسلسل روبی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور بہت عرصے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے حرم، تمہاری بیوی تو بہت سگڑ ہے، کہاں سے ڈھونڈی ہے یہ پرستان کی پری؟ خوبصورت تو دیکھو ماشاءاللہ، اور پھر کس طرح بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہے۔ اس نے تو اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ اس کی شادی کو بھی ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے۔ مہمان جو تعزیت کے لیے حرم کے پاس آئے تھے اس کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے بولے۔ حرم کو اپنی بیوی کی تعریف سن کر بہت اچھا لگا، مگر اس وقت وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ مقابل کو کوئی جواب دے سکتا، اس لیے خاموش رہا۔ وہ کمرے میں آرام کر رہا تھا، مگر آج اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے کروٹیں بدلنے میں بھی بہت مشکل پیش آ رہی تھی، مگر رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ مسلسل کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ روبی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی، مگر آج کمرے میں بھی اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد روبی کمرے میں آئی تو حرم اس پر برسنے لگا۔ کہاں پر تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ملازم ہیں کیا ہم تمہارے؟ وہ جو دروازے میں تھکی ہاری کھڑی تھی، حرم کے اتنے غصہ کرنے پر ایک دم گھبرا گئی اور خوفزدہ آنکھوں سے حرم کی طرف دیکھنے لگی۔ اب وہاں کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ کمرے کے اندر داخل ہو۔ آئندہ کے بعد میرے آنے سے پہلے تم کمرے میں موجود ہونی چاہیے، ورنہ مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ روبی کو اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کی فکر کر رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بالکل بدلنے والی ہے۔ اکبر صاحب کے جانے پر نشمہ بیگم، جو روبی سے کبھی برے لہجے میں بات نہیں کرتی تھی، اب وہ بالکل بدل گئی۔ اگلی صبح روبی کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ ممانی جان، سب ملازم کہاں ہیں؟ پیسے دینے کے لیے تمہارا باپ زندہ نہیں، اب تم بھی گھر پر آ گئی ہو۔ گھر کا سربراہ اس دنیا میں نہیں رہا، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، تو سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، اسی لیے بھی میں گھر پہ ملازم رکھ کے پیسے ضائع نہیں کر سکتی۔ اب تم جو آ گئی ہو تو گھر کے سارے کام کرو، ویسے بھی تمہارا شوہر کون سا چلتا پھرتا ہے جو کمائے گا، اور پھر تم تو بھاگ بھاگ کر سب کام کر لیتی ہو، اسی لیے مجھے ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد تم ہی کام کرو گی، تمہارے شوہر کے ساتھ ساتھ تمہارا بوجھ بھی اٹھانا میرے بیٹے کو۔ روبی یہ نہیں کہہ سکی کہ حرم بھی تو آپ کا بیٹا ہے، صرف راہی میں تو نہیں۔ آہستہ آہستہ نجمہ بیگم کے ظلم روبی پر پڑتے گئے۔ پہلے کام اور پھر مار پیٹ پر بات ختم ہوتی تھی۔ روبی ابھی ان سب سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے تھک کر وہ آج حرم کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اس روز کے بعد سے حرم اور روبی میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ روبی کوشش کرتی تھی کہ وہ کمرے میں نہ جائے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے وجود پر ایک اور وجود کا احساس ہوا۔ کون ہے یہاں پر؟ مگر مقابل نے صرف اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ خوشبو تو حرم کی ہے۔ حرم جو ہمیشہ سے ایک پرفیوم لگاتا تھا، روبی اس خوشبو کو پہچان گئی تھی۔ یہ آپ ہیں حرم؟ مگر مقابل نے کوئی بات نہ کی اور ساری رات اپنی شدت اس پر لٹاتا رہا۔ مگر ایک رات
کوئی روبی کے کمرے میں آیا اور اس کی ڈیٹ مس ہوئی تو وہ ارم کو بتانے لگی، مگر ارم آنکھ کھلا ہو کر بولا کہ میں تو وہاں پڑھنے کی صلاحیت بھول چکا ہوں، تو یہ بچہ کس کا ہے؟ ارم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس رات آپ ہی تو میرے پاس کمرے میں آئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تمہارے پاس کمرے میں آیا تھا؟ کیسے ممکن ہے؟ تم جانتی ہو میں چل نہیں سکتا پھر۔ نہیں ارم، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، یہ بچہ آپ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ ارم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے خود اب کی کلون کی خوشبو سونگھی تھی اور میرے سماعت اور حس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں تمہارے کمرے میں کبھی گیا ہی نہیں، تو پھر کس طرح قبول کر لو اس بچے کو؟ میں تمہیں کہتی نہیں تھی کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے؟ نجمہ بیگم چیخی۔ بس مومانی جان، بس بہت ہو گیا۔ اگر آپ کو اپنے بچے کو قبول نہیں کرنا تو مت کریں، لیکن خدا کے لیے مجھ پر الزام مت لگائیں۔ مومانی جان، آپ کی بہن یعنی میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، اب تک کم از کم اس پر رحم کریں۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ آپ رہیں اپنی زندگی میں مگن، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ روبی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہاں سے بھاگنے والی تھی کہ گاڑی میں سے ایک وجود نکل کر اس کے سامنے آیا۔ مقابل کا چہرہ دیکھ کر روبی کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی آنکھیں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ آپ یہاں پر یہ سب؟ خاموشی سے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن اسے نہیں۔ تمہیں سب سے پہلے میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس چلنا ہوگا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ دھوکے باز ہیں۔ دیکھو، یہ وقت اور جگہ مناسب نہیں بات کرنے کے لیے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں فارم ہاؤس جا کر سب کچھ بتاؤں گا۔ اور پھر مقابل نے ایسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ نجمہ بیگم میری سگی ماں نہیں ہے۔ میرے پاپا نے 2 شادی کی تھی۔ میری ماں نے اپنے سوکن اپنے سامنے دیکھ کر اپنی جان لے لی۔ بابا کی ساری جائیداد میرے نام تھی اور پاپا جان بھی ساری جائیداد میرے نام کرنا چاہتے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد میرے نام پر ہو۔ وہ اپنے بیٹے راہیم کے نام ساری جائیداد کرنا چاہتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک روز میں دادا جان کے پاس گیا اور نجمہ بیگم کی ساری چالیں انہیں بتا دی، وہ جو راہیم کے ساتھ مل کر بنا رہی تھی۔ وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے تاکہ ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایک ایکسیڈنٹ کا بہانہ کیا۔ دادا جان یہ حقیقت جانتے تھے کہ میں سب بہانہ کر رہا ہوں، اور اس ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تاکہ سب گھر والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں تو گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ساری جائیداد میرے نام ہونے کے باوجود میری کسی کام کی نہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ نجمہ بیگم خواہ مخواہ میں خوش ہونے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہیں، مگر میں ابھی فی الحال حقیقت ان کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اور ہاں، اس رات میں ہی تمہارے کمرے میں آیا تھا، تم سے اپنا حق وصول کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گی۔ میں تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور پھر خود تمہارے سامنے اپنی حقیقت ظاہر کروں گا، لیکن معاملات بدل گئے۔ تم نے تو مجھے پہچان لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے کلون کی خوشبو سے بھی اتنی واقف ہو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے روبی کو دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو دادا جان نے تم سے میری شادی کیوں کروائی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تم ہی میری زندگی کا واحد سہارا بن سکتی ہو۔ وہ جانتے تھے کہ تم اس قابل ہو کہ مجھے آپائش بھی قبول کر لو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا روبی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ جو سسک سسک کے رو رہی تھی، اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کے نرم و ملائم گالوں کو صاف کیا۔ اب بس، اور مت رو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر میں کیا کرتا، میں بے بس تھا۔ لیکن اب اور نہیں، میں اپنے بچے پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ساتھ اپنے بچے کا بھی پورا خیال رکھوں گا۔ ارم، اب وقت آ گیا ہے کہ نجمہ بیگم کو سبق سکھانے کا۔ وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھا۔ روبی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں مجبور تھا۔ میری مجبوری کو سمجھو۔ آپ بہت برے ہیں۔ آپ مجھے حقیقت بھی بتا سکتے تھے، میں آپ کی بیوی تھی۔
ہاں جانتا ہوں، مگر اپنے سامنے اتنا دغاباز لوگ دیکھے ہیں کہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اسی لیے تم پر بھروسہ نہیں کر سکا۔ بھروسہ کرنے کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں وہ وقت چاہتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اور میں اب تمہیں ساری زندگی خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے نجمہ بیگم اور فضیلت بیگم کو کچھ دھج کے ملنا ضروری ہے۔ نجمہ بیگم اپنے بیٹے راہیم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی جائیداد کے کاغذ کا جائزہ لے رہی تھی، چہرے پر فتح کی ایک مغرور مسکراہٹ۔ اکبر صاحب کے انتقال کو بھی وقت گزر چکا تھا، اور اب روبی کو بھی گھر سے نکلے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ نجمہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ روبی جیسی بے سہارا لڑکی اب تک سڑکوں پر ٹھوکریں کھا کر کہیں مرکب گئی ہوگی، یا واپس اپنے تایا کے در پہ چاہے ذلت سہنے پر مجبور ہو چکی ہوگی۔ اماں، اب اس معذور ارم کا کیا کرنا ہے؟ وکیل نے کہا ہے کہ دادا کی وصیت کے مطابق اگر ارم کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو ساری جائیداد پر دعویٰ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ راہیم نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نجمہ بیگم نے ہکارہ سے کہکا لگایا، تو کیا سوچتا ہے؟ تیری ماں اتنی ناسمجھ ہے؟ ارم ویسے بھی بستر سے نہیں اٹھ سکتا، ہم جلد ہی وکیل کے ذریعے اس کی ذہنی حالت کو غیر مستحکم ثابت کر کے جائیداد تیرے نام منتقل کروا لیں گے۔ وہ منحوس روبی تو خود اپنے منہ سے کہہ کر گئی ہے کہ بچہ ارم کا نہیں، بس یہی الزام ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا۔ نجمہ بیگم اپنے اور راہیم چونک کر کھڑے ہو گئے۔ باہر سے کالی چمکتی ہوئی گاڑی کا ایک قافلہ صحن میں آ کر رکا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور چند مسلح گارڈز باہر نکل کر صفِ بستہ ہو گئے۔ نجمہ بیگم کا دل کسی انجانے خوف سے زور سے دھڑکا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ راہیم دیکھو تو صحیح۔ اگلے ہی لمحے پیچھے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ پہلے ایک چمکتا ہوا قیمتی بوٹ زمین پر ٹکا، اور پھر ایک قدور، روبدار اور شاندار شخصیت گاڑی سے باہر نکلی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، مضبوط اور متناسب جسم کا مالک وہ شخص اپنے دونوں پیروں پر مکمل اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد انتقامی چمک تھی، اور چہرے پر مضبوط ضبط کیا ہوا غصہ۔ نجمہ بیگم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئی تھیں، ان کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ارم؟ راہیم کا سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو معذور تھے۔ ارم کے پیچھے دوسری گاڑی کا دروازہ کھلا، اور اس میں سے روبی باہر نکلی۔ اب وہ پہلے والی ڈیڈی سیمی بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس یتیم لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نفیس اور پروقار لباس سے بتن کر رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اپنے شوہر کا ساتھ اور ایک عجیب سا استقلال تھا۔ ارم چلتا ہوا سیدھا ڈرائنگ روم کے مرکز میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور نجمہ بیگم پر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا مومانی جان؟ اپنے مرے ہوئے ارم کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر زبان گم ہو گئی۔ ارم کی آواز میں غروب اور دبدبا تھا جس کی نجمہ بیگم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ یہ تم کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ تم تو برسوں سے ویل چیئر پر تھے، تمہاری ٹانگیں تو کام نہیں کرتی تھی۔ نجمہ بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان کی ٹانگیں خوف سے کانپنے لگی۔ ارم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈرامہ میں نہیں کر رہا تھا مومانی جان، ڈرامہ آپ لوگ کر رہے تھے، اپنے باپ کی جائیداد پر سانپ بن کے بیٹھنے کا ڈرامہ، میرے دادا کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا ڈرامہ، اور اس معصوم لڑکی پر ظلم کرنے کا ڈرامہ۔ ارم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور راہیم کے گریبان پر نظر ڈالی جو خوف کے مارے دیوار سے جا لگا۔ تم لوگوں کو لگتا تھا کہ تمہاری چالیں اتنی باریک ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آئیں گی؟ دادا جان شروع سے جانتے تھے کہ میری ماں کی موت کے ذمہ دار تم ہو نجمہ بیگم۔ تم نے میری ماں کو خودکشی پر مجبور کیا تاکہ تم اس گھر پر قبضہ کر سکو۔ جب تم نے مجھے اور میرے دادا کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تو مجھے ایکسیڈنٹ کا ناٹک کرنا پڑا۔ میں نے ویل چیئر کا سہارا لیا صرف اس لیے کہ تاکہ تم کھلم کھلا اپنے پتے کھیلو اور میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ نجمہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اکبر صاحب نے وصیت وہی ہے جو دادا جان نے بنائی تھی۔ ارم نے وکیل کی لائی ہوئی فائنل میز پر رکھی۔ دادا جان نے اپنی تمام جائیداد میرے اور میرے آنے والے بچوں کے نام لکھی ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ میں معذور نہیں ہوں۔ انہی نے
انہیں ہی روبی کو اس گھر میں لا کر اس کا نکاح مجھ سے کروایا تاکہ مجھے ایک سچی اور وفادار ہمسفر مل سکے۔ روبی حرم کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نفرت سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مانی جان، آپ روز مجھے تانے دیتی تھی نا کہ میں وارث نہیں دے سکتی۔ آپ کہتی تھی کہ آپ کا بیٹا کسی قابل نہیں۔ آج دیکھ لیں، میرا شوہر نہ صرف مکمل طور پر صحت مند ہے بلکہ میرا بچہ اسی ارحم کا وارث ہے جس پر آپ نے بدکرداری کا الزام لگایا تھا۔ راہیم نے ہمت مجتمع کر کے چیخنے کی کوشش کی۔ یہ سب بکواس ہے، ہم پولیس کو بلائیں گے۔ تم نے اتنے سال دھوکہ دیا؟ ارحم نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ باہر سے دو نجی تفتیش کار اور پولیس افسران اندر داخل ہوئے۔ ارحم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، پولیس کو میں نے پہلے ہی بلا لیا ہے راہیم۔ پچھلے 3 سالوں میں تم نے اور تمہاری ماں نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے جو کروڑوں روپے کا غبن کیا، جعلی دستخط کیا اور دادا جان کو آہستہ آہستہ زہر دینے کی کوشش کی، ان تمام ثبوتوں کی فائل انسپکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر نجمہ بیگم اور راہیم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ نجمہ بیگم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ارحم، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں۔ روبی بیٹی، مجھے بچا لو۔ روبی نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ جب میں آپ کے سامنے کھانا مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑتی تھی، جب آپ مجھے تھپڑ مارتی تھی، تب آپ کو میری ممانی یا ماں بننے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے نجمہ بیگم۔ پولیس نجمہ بیگم اور راہیم کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ ان کی چیخیں اور منتیں آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ اگلے دن ارحم اور روبی ایک دوسرے منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ منزل تھی روبی کے تایا سلیم اور تائی فضیلت کا گھر۔ 5 سالوں سے روبی نے اس گھر میں جو ذلت اور رسوائی سہی تھی، آج اس کا حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ارحم نے روبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جس سے روبی کو ایک عجیب سا تحفظ اور حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب ارحم کی شاندار گاڑیاں فضیلت بیگم کے محلے میں داخل ہوئیں تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ گاڑیاں سلیم صاحب کے گھر کے باہر رکی۔ ارحم اور روبی باہر نکلے۔ روبی کو اتنے اعلیٰ اور قیمتی لباس میں ایک روبوان اور امیر شوہر کے ساتھ دیکھ کر محلے دار حیرت سے انگلیاں دانتوں میں دبانے لگے۔ ارحم نے گارڈز کو دروازہ بچانے کا اشارہ کیا۔ سلیم صاحب نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے روبی اور اس کے ساتھ ایک مضبوط اور پربکر نوجوان کو دیکھ کر سجدہ دے گئے۔ روبی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلیم صاحب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اندر سے تائی فضیلت اور ان کا بیٹا شاہ رخ بھی باہر نکل آئے۔ شاہ رخ نے جب روبی کی خوبصورتی اور ارحم کی شخصیت دیکھی تو اس کے حسد کی آنکھ مزید بھڑک اٹھی۔ اوہو، تو یہ بدبخت لڑکی اپنے یہاں شاہکار پھنسا کر لائی ہے۔ فضیلت بیگم نے عادت سے مجبور ہو کر زبان چلائی۔ ہمارے گھر سے نکلی تو کسی اور کے گلے پڑ گئی۔ خبر اسی کہ روبی کچھ کہتی، ارحم نے فضیلت بیگم کی طرف ایسا دیکھا کہ ان کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو عورت۔ ارحم کی آواز میں بلا کا جلال تھا۔ اگر ایک لفظ میری بیوی کے خلاف بولا تو تمہاری یہ زبان ہمیشہ کے لیے بند کروا دوں گا۔ سلیم صاحب نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں صاحب اور ہمارے گھر کے باہر یہ تموج کیوں بنا رہے ہیں تماشا؟ ارحم نے اپنے وکیل کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وکیل نے جائیداد کے قانونی کاغذات نکالے۔ سلیم صاحب، ارحم نے سرد لہجے میں کہا، 6 سال پہلے آپ نے روبی کے والد یعنی اپنے مرحوم بھائی کی ناگہانی موت کا فائدہ اٹھا کر ان کی تمام جائیداد، گاؤں کی زمینیں اور یہ گھر دھوکے سے اپنے نام کروایا۔ آپ نے جعلی انگوٹھے اور کاغذات تیار کروائے تھے۔ سلیم صاحب کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جائیداد میرے بھائی نے مجھے خود دی ہے۔ جھوٹ بولنا بند کر بتایا جان، روبی نے ہمت سے آگے بڑھ کر کہا۔ میرے بابا کبھی اپنی اکلوتی بیٹی کی سڑک پر چھوڑ کر جائیداد آپ کے نام نہیں کر سکتے۔ آپ نے انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا اور جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ نے ان کی لاشیں ٹھنڈی ہونے سے پہلے ان کے اکاؤنٹ خالی کروا دی۔ ارحم نے قدم بڑھایا اور شاہ رخ کے قریب آیا، جو اب خوف سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اور تم شاہ رخ؟ ارحم نے شاہ رخ کے گریبان سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے آگے کیا۔ تم اپنی بہنوں کی قسمیں کھا کر روبی پر بری نظر رکھتے تھے۔ تم نے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی اور الٹا اس پر الزام لگایا۔ ارحم نے ایک سناٹے دار تھپڑ شاہ رخ کے چہرے پر رسید کیا۔ شاہ رخ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ تھپڑ اس پاک دامن لڑکی کی طرف سے ہے جس کی عزت پر تم نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ارحم نے غصے سے کہا۔ فضیلت بیگم چیخنے لگی، مار دیا؟ میرے بیٹے کو مار دیا؟ پولیس کو بلاؤ۔
پولیس آ رہی ہے فضیلت بیگم، وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کورٹ کی طرف سے آپ کے تمام اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور جائیداد کی جعل سازی کے جرم میں سلیم صاحب اور شاہ رخ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی اس گھر کا قبضہ واپس روبی کے نام منتقل کرنے کا نوٹس بھی تعمیل ہو چکا۔ آپ کو یہ گھر اگلے 2 گھنٹے میں خالی کرنا ہوگا۔ محلے داروں نے تالیاں بجانا اور فضیلت بیگم پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا جب فضیلت بیگم پورے محلے میں اپنے بیٹے کی شرافت اور روبی کی بدکرداری کی قصے سناتی تھی۔ آج ان کا سارا جھوٹ پورے محلے کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ سلیم صاحب ارم کے پیروں میں گر پڑے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں جیل میں بھجواؤ۔ ارم نے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ معافی مجھ سے نہیں، اپنی اس بھتیجے سے مانگو جسے تم نے اس کا بچپن، اس کا حق اور اس کے والدین کی یادیں چھین لی اور اس نوکرانی بنا کر رکھا۔ سلیم صاحب اور فضیلت بیگم نے روتے ہوئے روبی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ روبی نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، سرخروئی کے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو خدا کے سپرد کیا تھا تایا جان، اور خدا نے آج مجھے میرا حق واپس دلا دیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، قانون اپنا کام کرے گا۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی تھی اور سلیم صاحب اور شاہ رخ کو حراست میں لے کر چلی گئی۔ فضیلت بیگم اور ان کی بیٹیاں اپنا سامان روتے دھوتے چھوٹے سے ہتھیلی میں بھر کر گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب کچھ ختم ہونے کے بعد ارم روبی کو لے کر اپنے فارم ہاؤس واپس آ گیا تھا۔ فارم ہاؤس کا ماحول بے حد پرسکون اور خوبصورت تھا۔ چاندنی رات میں جھیل کا پانی چمک رہا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ روبی فارم ہاؤس کے کشادہ بیلکنی میں کھڑی کھلی ہوئی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ اس کی زندگی سے تمام اندھیرے چھٹ چکے تھے، جو زخم اس کے دل پہ لگے تھے آج ان پر مرہم لگ چکا تھا۔ ارم خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ دی۔ اس نے اپنا چہرہ روبی کے بالوں میں چھپا لیا اور اس کی من موہنی خوشبو کو خود میں بسا لیا۔ روبی پہلے تو تھوڑا جھجکی، لیکن پھر اس نے مکمل طور پر خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر دیا اور اس کے سینے سے ٹیک لگا لی۔ کیا سوچ رہی ہے روبی؟ ارم نے پیار سے اسے کان کے قریب کہا۔ روبی نے مڑ کر ارم کے سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف محبت پشیمانی کا سمندر تھا۔ میں سوچ رہی ہوں ارم کہ اگر اس رات آپ میرے کمرے میں نہ آتے، اگر آپ یہ سب ناٹک نہ کرتے، تو شاید میں آج بھی مانی جان کے ظلم سہ رہی ہوتی۔ ارم کے چہرے پر پشیمانی کے اثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے روبی کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا۔ مجھے معاف کر دو روبی، میں نے تمہیں پرکھنے کے لیے اور تم سے اپنی محبت کا حق وصول کرنے کے لیے جو راستہ چنا، اس نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں بے بس تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں نجمہ بیگم تمہیں میرے خلاف نہ کر دیں یا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں، جس دن سے میں نے تمہیں پہلی بار سفید فراک میں گھاس پر چلتے دیکھا تھا، اسی دن میں اپنا دل تم پر ہار چکا تھا۔ روبی نے اپنے نرم اور ملائم ہاتھ ارم کے گالوں پر رکھے اور مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے ارم، میں نے اس رات جب آپ کو اپنے قریب محسوس کیا تھا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوا، کیونکہ میں آپ کے پرفیوم کی خوشبو پہچان گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو شخص میری عزت کی حفاظت کرتا ہے وہ میرا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ بس مجھے تو کس بات کا تھا کہ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور مجھے اپائش ہونے کا جھوٹ بول کر مجھ سے دور ہو گئے۔ ارم نے روبی کو مزید اپنے قریب کر لیا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اب کبھی دور نہیں رہوں گا روبی، میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی جائیداد، اپنا دل تمہارے اور ہمارے آنے والے بچے کے نام کر دیا ہے۔ تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے ارم کے ویران وجود کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ روبی نے شرما کر اپنا سر ارم کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ ارم کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور اس کی گرفت روبی پر مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ارم نے دھیرے سے روبی کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ روبی کی نیلی آنکھوں میں چاندنی کا عکس چمک رہا تھا اور اس کے سرخ ہونٹ ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ لرز رہے تھے۔ ارم کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ آج کوئی جھوٹ نہیں ہوگا روبی، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، ارم نے مدھم آواز میں کہا اور دھیرے سے اپنے ہونٹ روبی کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ روبی نے اپنی آنکھیں مون لی اور ارم کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سانسوں کی گرمش اور محبت کی شدت میں ڈوبے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ارم نے روبی کو اپنی گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور پھولوں کی بھیج بدلتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارم نے روبی کو احتیاط سے بستر پہ لٹایا اور خود اس کے سر پہ جھک گیا۔
اس رات ارم نے روبی کو کوئی دکھ کوئی شکایت نہیں دی، بلکہ صرف اپنے بے پناہ محبت، احترام اور شدتوں کا احساس دیا۔ روبی کی سسکیاں اور ارم کی محبت بھری سرگوشیاں کمرے میں گونجتی رہیں، ماضی کے تمام تلخ ایام اور ایک رات کی محبت کے سامنے مٹ کر رہ گئے۔ چند ماہ بعد شہر کا سب سے بڑا اسپتال پھولوں اور گلدستوں سے سجایا گیا تھا۔ ارم بے تابی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور گھبراہٹ کی ملی جلی تاثرات تھے۔ کچھ ہی دیر میں نرس باہر نکلی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ تھا۔ مبارک ہو ارم صاحب، اللہ نے آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور صحت مند بیٹی سے نوازا ہے۔ ارم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جھک کر اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا جس کی نیلی آنکھیں بالکل روبی جیسی تھیں اور بال ارم جیسے سیاہ۔ ارم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد ارم روبی کے کمرے میں داخل ہوا۔ روبی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تھکاوٹ کے باوجود اس کے چہرے پر ایک نوری چمک تھی۔ ارم نے بچی کو روبی کے ساتھ لٹایا اور روبی کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو روبی، ہماری بیٹی ہماری محبت کی نشانی اور ہمارے خاندان کی سچی وارث، ارم نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ روبی نے مسکرا کر اپنی بیٹی کے چھوٹے سے ہاتھ کو چھوا اور پھر ارم کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہے ارم، اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں شاید کبھی اس خوشی کو نہ دیکھ پاتی۔ ارم نے روبی کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نہیں، تو میری زندگی میں نہ ہوتی تو ارم ہمیشہ کے لیے ایک اپاہج اور تلخ انسان بن کر رہ جاتا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، تم نے مجھے محبت دی اور مجھے ایک مکمل مرد بنایا۔ ارم نے روبی اور اپنی بیٹی دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تمام آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں، تمام نعتیں اور رشتے جو نفرت پہ قائم تھے وہ مٹ چکے تھے، اور اب ان کی زندگی میں صرف محبت، سکون اور ایک روشن مستقبل تھا، جہاں وہ دونوں اپنی ننھی شہزادی کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔